السلام علیکم دوستوں، کیا حال ہیں؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم ایک نئے سلسلے کا آغاز کرنے جا رہے ہیں غبار خاطر کے عنوان سے۔ اس ویڈیو میں آپ کے سامنے اس کتاب کا ایک مختصر تعارف پیش کروں گا، اور آنے والی کچھ ویڈیوز میں اس میں سے اپنے پسندیدہ حصے پڑھ کے سناؤں گا۔ غبار خاطر مولانا آزاد کی تقریباً آخری تصانیف میں سے ایک ہے، اور مولانا آزاد کو ہم عام طور پہ ایک اینٹی پاکستان کے رول سے جانتے ہیں، لیکن یہ ان کے ساتھ زیادتی ہے کہ ہم ان کی ادبی حیثیت کو فراموش کر دیں۔ ان کے سیاسی اور مذہبی نظریات اپنی جگہ پر، لیکن ان کی جو نثر نگاری ہے اور جو ادبی حیثیت ہے وہ اپنی جگہ مسلم ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ مولانا آزاد کا اصل نام محی الدین احمد تھا۔ وہ خود انہوں نے اپنے بارے میں بتایا ہے کہ وہ مکہ میں پیدا ہوئے تھے اور 10 سال کی عمر میں کلکتہ آ گئے تھے۔ مختلف علوم میں مہارت حاصل کی انہوں نے، اور سیاسی طور پہ کافی متحرک رہے۔ 2 دفعہ کانگریس کے صدر رہے۔ جب بھارت آزاد ہوا تو وہاں کے وزیر تعلیم مقرر ہوئے، اور اپنی وفات تک 11 سال تک وہ وزیر تعلیم رہے۔ جہاں تک کی نثر نگاری کی بات کی جائے، ان کی کئی کتابیں مشہور ہیں۔ اس میں ترجمان القرآن ہے، تذکرہ ہے، اور انسانیت موت کے دروازے پر، انڈیا ونس فریڈم، یہ سب ان کی مشہور کتابیں ہیں۔ لیکن ان کی جو شروع کی نثر نگاری ہے، جو ان کے ایک رسالہ تھا الہلال جس میں وہ لکھتے تھے، اور ان کی جو شروع کی کتابیں ہیں، اس میں ان کی نثر کافی مشکل ہے۔ اس کے اندر عربی اور فارسی الفاظ کی بھرمار ہے۔ اس زمانے میں لوگ پھر بھی عربی اور فارسی سے واقفیت رکھتے تھے، سمجھتے تھے، لیکن آج کل کے دور میں ایسی نثر پڑھنا بہت مشکل ہے، اور اس وجہ سے ان کے اوپر کافی تنقید بھی ہوئی۔ لیکن اس کتاب میں غبار خاطر میں بہت ہی آسان زبان استعمال کی گئی ہے، اور ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ ویسے تو یہ ایک نثر کی کتاب ہے، لیکن اس میں جا بجا عربی، فارسی اور اردو اشعار کا استعمال ہے، اور بالکل اپنی صحیح جگہ پر۔ تقریباً 700 اشعار ہیں اس کتاب میں، اور ہر جگہ مولانا نے اپنی بات کو مکمل کرنے کے لیے اشعار کا سہارا لیا ہے۔ جیسے ایک مثال دوں، ایک جگہ وہ موسم کا ذکر کر رہے ہیں تو کہتے ہیں کہ معلوم نہیں بہشت کے موسم کا کیا حال ہوتا ہوگا، وہاں کی نہروں کا تو ذکر سنتے آئے ہیں، لیکن خدا کرے وہ گرمی کا موسم نہ رہتا ہو۔ پھر ایک غالب کا شعر کہتے ہیں کہ سنتے ہیں جو بہشت کی تعریف سب درست، لیکن خدا کرے وہ تیری جلوہ گاہ ہو۔ تو اس طرح سے انہوں نے جگہ جگہ اپنی بات کو مکمل کرنے کے لیے اشعار کا استعمال کیا ہے۔ جب آپ غبار خاطر کا مطالعہ کرتے ہیں تو آپ حیران رہ جاتے ہیں کہ مولانا آزاد کا مطالعہ کتنا وسیع تھا، اور ان کا حافظہ کتنا قوی تھا۔ یہ کتاب 1944 کے بعد لکھی گئی ہے، جب مولانا آزاد قید میں تھے۔ یہ انہوں نے قید کے دوران لکھی ہے، اور کچھ جگہوں پہ اشعار میں تھوڑا بہت الفاظ کا رد و بدل ہوا ہے، لیکن اکثر جگہ بالکل صحیح اشعار انہوں نے استعمال کیے ہیں۔ اور یہ جو اس کے اندر مضامین ہیں وہ ایک اسلوب لیے ہوئے ہیں خط کا، جو انہوں نے اپنے قریبی دوست نواب حبیب الرحمن شیروانی صاحب کو لکھے ہیں، لیکن در حقیقت یہ خط نہیں ہے، بلکہ اپنی اپنی جگہ پورے موضوعات کے اوپر مضامین ہیں۔ اور یہ غبار خاطر کا کینوس اتنا وسیع ہے کہ اس میں ہر طرح کے موضوع پہ انہوں نے بات کی ہے، مذہب، سائنس، فلسفہ، اور خدا کا وجود، یہاں تک کہ موسیقی، اور زندگی کیا ہے، قید کی زندگی کیسی ہوتی ہے۔ پھر چائے کے اوپر ان کا پورا ایک مضمون اس کے اندر شامل ہے، موسم کے اوپر ہے، یہاں تک کہ قید کے دوران جو 2-3 پرندے انہوں نے دیکھے، چڑیاں دیکھیں، ان کے اوپر پورا مضمون ہے، جس کے اوپر آپ اتنا زیادہ سوچنے کا تصور بھی نہیں کرتے۔ اور اس کتاب کا نام بالکل درست ہے، غبار خاطر، یعنی کہ اس کتاب میں انہوں نے ایک طرح سے قید کے دوران اپنے دل کا غبار نکالا ہے، اور کیا خوب انہوں نے نثر کا استعمال کیا ہے کہ ہم پڑھتے ہیں تو محو ہو جاتے ہیں اس کے اندر۔ تو انشاءاللہ آنے والے کچھ ویڈیوز میں میں اس میں سے اپنے کچھ پسندیدہ اقتباسات آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اس کی نثر تھوڑی سی ثقیل ہے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ اس کو تھوڑا سہل بنا کے پیش کروں، تاکہ آپ لوگوں کو سننے میں زیادہ دشواری نہ ہو۔ تو آپ یہ سلسلہ دیکھتے رہیے گا، پسند کریں تو آپ لائک کریں اور سبسکرائب کریں چینل کو، اور اپنی قیمتی رائے ضرور دیں۔ شکریہ۔